سچی باتیں کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، امت مسلمہ قرب قیامت کے جن فتنوں اور آزمائشوں سے نبرد آزما اور دوچار ہے، ان میں سب سے زیادہ خطرناک ارتداد کا فتنہ ہے۔ بقول مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہ تمام فتنے وقتی ہیں جو وقت کے اعتبار سے مضمحل اور معطل ہونے والے ہیں، لیکن نسل نو میں بڑھتا ہوا فکری ارتداد نہایت ہولناک اور کافی سنگین ہے، کیونکہ میری گناہگار آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد وہ نام کے مسلمان رہ جائیں گے اور غیر شعوری طور پر بتدریج ایمان اور توحید جیسی نعمت عظمیٰ سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ سامعین باتمکین، اصل بات تو یہ ہے کہ تمام گمراہ کن مذاہب اور شیطانی و طاغوتی طاقتوں کی طرف سے مسلمانوں پر بتسلسل ظلم و تشدد اور ان کے ساتھ قتل و غارت گری کے معاملات اور مختلف طریقوں سے اللہ کی وسیع زمین کو ان کے لیے تنگ کرنے کا سب سے بڑا مقصد اور ٹارگیٹ یہ ہے کہ تمام مسلمان دین اسلام سے بیزار ہو کر مرتد ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں اور دشمنیوں کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ ایک جگہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ۔ اب چاہے مسلمانوں سے بندے ماترم پڑھوانے کا مسئلہ ہو، یا جے شری رام کے نعرے نہ لگانے کی بنا پر موب لنچنگ کا مسئلہ ہو، یا ہندوتوا تنظیموں کی طرف سے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کا دعویٰ ہو، یہاں تک کہ MPR NRC اور CAA کا جو مسئلہ ہے، ان سب کے پیچھے مسلمانوں کو مرتد بنانے کی بڑی بھیانک ناپاک اور گھناؤنی سازش رچی جا رہی ہے۔ حضرات، یوں تو ارتداد ہر زمانے میں واقع ہوا ہے، لیکن قرب قیامت کا زمانہ ارتداد کا زمانہ ہے۔ سینکڑوں احادیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت کے قریب ارتداد کا سیلاب آئے گا۔ لوگ انفرادی طور پر بھی مرتد ہوں گے، اجتماعی طور پر بھی مرتد ہوں گے، خاندان کے خاندان اور جماعتوں کی جماعتیں مرتد ہوتی چلی جائیں گی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لَيَخْرُجُنَّ مِنْهُ أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوا فِيهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ اسلام سے فوج در فوج نکلیں گے جس طرح اسلام میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ حضرات، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ارتداد کے اسباب کیا ہیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات پر اشکال و اعتراضات کی موسلادھار بارش کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کے اذہان میں مذہب اسلام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے۔ کبھی ان کے سامنے حسیناؤں کو پیش کر کے ان کی خواہشات کو برانگیختہ کر کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا، تو کبھی اسکولوں کے نصاب میں ایسے مضامین داخل کیے گئے جنہیں پڑھ کر مسلم بچے خود ارتداد کے دل دادا بن گئے، تو کبھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے بعد میں اس کا انکار کر دیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ مذہب اسلام برحق اور سچا نہیں ہے۔ حضرات، اس ارتداد کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم غیروں کے کلچر پر فریفتہ ہیں۔ خدارا نسل نو سسک رہی ہے۔ مغربی فتنے بھوکے بھیڑیوں کی طرح مسلمانوں کے ایمان و عقائد کا خون چوس رہے ہیں۔ لہذا اس کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنے اندر پاکیزہ جذبات کی گرمی، خلوص کی چاشنی، ربانیت کا جلال و جمال، محبت کی تپش اور عزائم میں سوزش پیدا کریں۔ تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پھولو، تم شوق سے کالج میں پلو پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، مسجد نے بہت خوبصورت انداز میں ہم سب کے